ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کیوں دفن کیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر علاقے کے لوگ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکتیں ان کے علاقے کو نصیب ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اپنی نبوت کی وجہ سے بلکہ اپنے عدل و انصاف اور حکمت و دانش کی وجہ سے بھی لوگوں میں محبوب تھے۔ آپ نے مصر کی معیشت کو سنبھالا اور قحط کے دوران اپنی تدابیر سے لوگوں کو بھوک سے بچایا۔ اس وجہ سے ہر قبیلہ اور ہر شہر کے لوگ چاہتے تھے کہ آپ کی برکتیں ان کے حصے میں آئیں۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان دفن کیا جائے۔ اس فیصلے کے پیچھے یہ منطق تھی کہ دریائے نیل مصر کی زندگی کی شاہ رگ ہے اور اس کا پانی پورے مصر کو سیراب کرتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا جائے تو ان کی برکتیں پانی کے ذریعے پورے مصر میں پھیل جائیں گی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ اس تدبیر سے مصر کے لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکتیں مسلسل ملتی رہیں۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو مصر سے نکال کر ملک شام میں دفن کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کی برکتوں کا اثر صرف مصر تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کی عظمت پوری امت میں مسلم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں بھی ہوں ان کی برکتیں اور ان کے اثرات زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کی نیکیاں اور ان کا فیض ہمیشہ لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد کے واقعات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ حقیقی عظمت اور برکت اللہ کی راہ میں کی جانے والی خدمت اور انصاف سے ہی آتی ہے۔